بہت اہم اسلام نے سبب دیا ہے۔ یہ جو فساد پھیل رہے ہیں نا زیادہ تر طلاق اور جھگڑے اور کورٹ کچہری جو ہو رہے ہیں، جو حرام خوروں کو دلالی بھی ہم دیتے ہیں، رشوت بھی ہم دیتے ہیں، یہ صرف اسی سبب کو بھلانے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے عیب اپنے میکے میں بیان کرتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے عیب اپنے یاروں میں بیٹھ کر بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب سے بڑا فساد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نکاح کرنے کے لیے اتاولے رہتے ہیں، پاگل بنے گھومتے ہیں، بیوی مرے 6 مہینے نہیں ہوئے، گھومتا پھر رہا کہیں ملے گی کرا دو، اور جب لے کے آیا دوسرا تو بچے پھینک دیے کونے میں، اور اپنے شوق میں ڈوب گیا۔ صرف حساب اولاد سے نہیں ہوگا کہ باپ کے ساتھ کیا کیا، باپ سے بھی حساب ہوگا کہ اولاد کے ساتھ کیا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، یہ بھی کان کھول کے سارے لوگ سنیں۔ نکاح کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن انصاف کرو، بیوی کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظلم کرتے زیادتی کرتے کہ ہم نے نکاح تو کر لیا، لیکن وہ کہتی نہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا، تیرے بچوں کا ساتھ رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تیرے بیٹے کی آواز اچھی نہیں ہے، تیری بیٹی سے مجھے نفرت ہے۔ اور یاد رکھ اس کی ماں ضرور چلی گئی ہے لیکن اس کا خدا زندہ ہے، اس کا مصطفیٰ زندہ ہے، اس پہ ستم ہوگا کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ روئے گی کسی کو احساس ہو نہ ہو لیکن مصطفیٰ کو احساس ہو جاتا ہے ہم کتنا ستم کرتے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے دوسرا نکاح کیا اور اس لنگور کی بچی کو لانے کے بعد اس کی خوش خوشیوں کی خاطر بچوں کو تکلیفیں مت دینا کبھی بھی۔ تمہاری مرضی کے جتنے نکاح کرو جہاں تک اسلام نے جائز رکھے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ انصاف کرو۔ دل ٹوٹ جاتا ہے، ایک بچی کا فون آیا، اس نے کہا تھا مولانا کبھی یہ تقریر بھی کر دینا کہ بچوں کو چھوڑ کے بیویوں کے ساتھ رنگ رنگیلی نہ منایا کرو۔ میں نے کہا بات کیا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا میری 12 سال عمر ہے۔ کہا پھر تجھے کیا ہوا؟ کہا میں صرف 8 سال کی تھی، میری ماں کا انتقال ہوا، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بھائی تھے، باپ نے دوسرا نکاح کیا، جس دن سے دوسری ماں آئی ہے اس دن سے میں اتنی پریشان ہوں کہ کئی دن تک میرے چھوٹے بھائیوں نے فاقے کیے۔ جب اس ماں نے گھر سے نکالا میں نے لوگوں کے گھر پہ برتن دھوئے، تب جا کے میں بھائیوں کا پیٹ پالا ہے۔ آج عمر 12 سال ہو گئی ہے، 4 سال ہو گئے لوگوں کے برتن دھوتے دھوتے، میں اپنے بھائیوں کا مشکل سے پیٹ بھر رہی ہوں۔ اور مجھے بتا تو صحیح تجھے کیا لگتا ہے تو بیوی کے پلوں میں لپٹ کے لیٹے گا، کسی کو خبر نہیں ہوگی؟ جب یہ بے بس بچے رویا کرتے ہیں اس وقت رب کا قہر جواب میں آتا ہے، کہتا جا صبح لے، ایک دن ایسا بھی لاؤں گا اسے اٹھا کے قبر میں لاؤں گا اور اتنا رلاؤں گا کہ کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا۔ او خدا کے بندو خیال کرنا، کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کا دل نہ دکھانا۔ بیٹی بھی تمہاری ہے، تجھے کیا لگتا ہے اولاد پیڑ سے توڑ لی جاتی ہے؟ یہ کوئی پھل ہے جب چاہا ہاتھ بڑھا کے توڑ لیا؟ او یار یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، ان سے پوچھ جن پہ اولاد نہیں ہے، کس مزار پہ جا کے بھیک نہیں مانگی، کون سی مسجد میں جا کے نہیں روئے گئے، ہر جگہ گئے ہیں جھولی پھیلاتے رکھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے کچھ نہیں دیتا ہے۔ تجھے اولاد مل گئی، تو نے ناشکری کی ہے، مر کے دیکھ وہ سزا ملے گی، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی نکاح کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن بچوں کے حق ادا کرنا، ان کے ساتھ نا انصافی نہ کرنا۔ ایسی زندگی گزار کے جا بچے خوش ہو کے کہے مالک جو باپ تو نے دیا تھا اس کے شکریہ میں ہم تیری راہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، خود خدا بھی تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کے اپنے اپنے حق ہیں، ستم نہ کر ورنہ وہ دن بھی آئے گا اللہ قبر میں جب گرائے گا۔ آج رو نا، کبھی بھائی آنسو پوچھ دیتا ہے، کبھی ماں آنسو پوچھ دیتی ہے، لیکن جب قبر میں روئے گا نا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی فکر کر، نکاح کر، تیری مرضی ہے، کسی پہ ستم نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اور جاؤ اس محفل میں یہ سوچ کے مت جانا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جا کر کے نصیحت کریں گے۔ بھائی ساؤنڈ کی تھوڑی آواز کھول دیں، اس کی آواز بالکل بند ہو گئی ہے، یہ میری آواز بند کرنے والا ہے۔ ہاں تو یہ نیچے والی آواز آپ کھولیں ذرا، میری بات سنیں۔
کوئی یہ سوچ کے نہ تقریر نہ سنے کہ میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں گا، یہ سوچ کے میری بات سننا کہ ہم اپنی بیٹی کو جا کے سمجھائیں گے۔ اگر سب کی بیٹیاں اچھی ہو جائیں تو کسی کے گھر کی بہو خراب نہیں ہوگی، لیکن ہم صرف بیویوں کو سمجھاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں سمجھاتے بیٹیوں کو بھی یہ سبق پڑھانا، تیرا شوہر تیری جنت ہے، اگر وہ روٹھا تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں فرمایا گیا جو میاں بیوی ہے دونوں میں سے کوئی ایک بیوی اگر اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو اس کے مرتے مرتے ہی اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور خاص کر کے یار میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی اولاد کو یتیمی کا داغ نہ دے۔ ماں اگر چلی جائے نا بندہ مسکین ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عید آئی، کئی لوگوں نے مجھے مبارکبادیاں دیا، میں نے میسج کے ذریعے دیکھا، یہاں تک مبارکبادیاں تھی کہ ہمارا گھر کوئی نہیں، بس ہم آپ کو سنتے ہیں، آپ کو سب کچھ مانتے ہیں، بس آپ کو مبارکباد دے دیں ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس دن مجھے احساس ہوا جس کے پاس اپنے نہیں ہوتے وہ کتنا اکیلا ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھیڑ ہماری تنہائی دور نہیں کرتی، کبھی کبھی محفلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ احساس کریں آپ اپنے اندر، محفلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اکیلے رہ جاتے ہیں، اور کبھی جنگل میں اکیلا انسان بھی تنہا نہیں ہوتا ہے، کائنات ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں بھائی گھر سے ہم لوگ جب نکلتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن ہزاروں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہا کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے اکیلے نہیں کوئی بھیڑ چل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اکیلے بھی چلتے ہیں تو بھیڑ لگتی ہے، کبھی محفلوں میں بیٹھے لوگ بھی اکیلے لگتے ہیں، اکیلے لگتے ہیں۔ اللہ میں تو دعا کرتا ہوں کسی کو یتیمی کا داغ نہ دے، تم بھی دعائیں مانگا کرو اللہ ماں باپ کو سلامت رکھنا، ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ میں اگر کوئی گھر میں بیوی رکھے ہوئے ہے، سوتیلی ماں اگر کسی کے گھر میں ہے، برا نہ ماننا، میں صرف اصلی ماں کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ سگی ماں کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا تھا، کسی شخص کی ایک بیوی کا جب انتقال ہوا اس کے گھر میں بیٹا موجود تھا، بیٹا چھوٹا تھا، کچھ دن گزر گئے، ایک دن اس نے بیٹے کو بٹھایا اور بڑی پیاری بات کہی، کہنے لگا یار بیٹے ایک بات بتا، کہا کیا؟ کہا تو نے دونوں مائیں دیکھی ہیں، سگی بھی دیکھی ہے سوتیلی بھی دیکھی ہے، یہ بتا کون سی ماں تجھے اچھی لگی؟ بچے نے کہا ابا یہ کیا بتاؤں، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا، پہلی والی ماں جھوٹی تھی، دوسری والی ماں سچی ہے۔ بہت غور سے اس بات کو سنا، اس نے کہا پہلی ماں جھوٹی تھی، دوسری ماں سچی ہے۔ باپ تھا پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیسا بیٹا ہے جس ماں نے دودھ پلایا اس کی برائی کر رہا ہے، جس نے سینے سے لگایا اس کی برائی کر رہا ہے، جو راتوں کو جاگ کے اس کی پرورش کرتی رہی اس کی برائی کر رہا ہے، اور جس نے پالا نہیں اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بیٹھ گیا، کہنے لگا بیٹا میں سمجھا نہیں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو بچے نے کہا تھا ابا سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو باپ نے کہا بیٹے بتا تو صحیح۔ بچے نے کہا ابا پہلی ماں اس لیے جھوٹی تھی، اگر میں کوئی شرارت کرتا وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دی جائے گی، ابا میں پھر بھی نہیں مانتا، اور الٹا ماں سے ناراض ہوتا تو وہ مجھے گود میں بیٹھاتی، کہتی تجھے میرے دودھ کی قسم ہے کھانا کھا لے، تجھے میری قسم ہے کھانا کھا لے۔ آدھی رات ہو جاتی، ابا میں جب تک نہ کھاتا تھا وہ ماں نہیں کھایا کرتی تھی، جو دن بھر کہتی تھی روٹی نہیں دوں گی وہ میرے بغیر کھایا نہیں کرتی تھی۔ اے ابا اگر میں شرارت کرتا گھر سے باہر نکلتا وہ دوڑ کے پکڑتی، میں ہاتھ نہیں آتا وہ آواز دے کے کہتی جا تو رہا ہے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ کہا ابا اگر میں ڈر کی وجہ سے دیر کر دیتا آنے میں تو وہ گھر سے دوپٹہ سر پہ ڈالتی اور لوگوں سے پوچھا کرتی تھی میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ، میرا لال دیکھا ہو تو بتاؤ۔ کہا ابا جی وہ انکار کرنے کے باوجود بھی مجھے تلاش کرتی تھی، لیکن یہ جو ماں آئی ہے یہ اتنی سچی ہے، اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ تجھے کھانا نہیں دوں گی، اگر کم شرارت بھی کروں ابا مجھے روٹی نہیں دی جاتی ہے، میں اس کے پیروں میں بیٹھ کے
روٹی مانگتا رہتا ہوں، ابا میں نے کتنی راتیں فاقے سے گزاری ہے، تجھے کیا معلوم ہے کتنے دن میں نے بنا روٹی کے روزہ رکھا ہے، اے میرے باپ تجھے کیا پتا ہے، ہلکی سی خطا ہو جائے دن پر فاقے سے رہا کرتا ہوں، اگر میں گھر سے نکلنے لگوں کہتی ہے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اگر دیر ہو جاتی ہے دروازہ بند کر دیتی ہے، اے میرے باپ تجھے کیا پتا ہے کتنی راتیں میں نے سردی کی دروازے پہ کاٹی ہے، جو کہتی ہے کر کے دکھایا کرتی ہے، اور وہ جو کہتی تھی کبھی کیا نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے کہا ہے وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے، کہا بیٹے مانینا کیا ہے، باپ کی چیخ نکلی، اس نے کہا بیٹے باپ جھوٹ اور سچ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس ماں کا لال ہوتا ہے اسی ماں کو درد ہوتا ہے، جس کا لال نہیں ہوتا اسے درد نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دعا کرنا اللہ کبھی ماں کے بغیر زندگی نہ دے، ان سے پوچھو جن کے گھر میں ماں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں ہم عید کسے کہتے ہیں، نمائش کو، تماشے کو، میلے بازاروں کو، نئے کپڑوں کو، نئے جوتوں کو، نہیں یہ کوئی عید نہیں ہے، قسم خدا کی جاؤ دیکھ لو جن کے گھر میں ماں نہیں ہے، اگر وہ 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے بھی گھر میں قدم رکھے اور دعائیں دینے والی جھریوں والی پیشانی والی ماں نہیں ہوتی نا تو لاکھوں کے جوڑے بھی پھیکے لگتے ہیں، اور گھر میں ماں باپ اگر موجود ہوں تو پیبند لگے کپڑوں میں بھی ایسا لگتا ہے آج ہزاروں عیدیں آ گئی۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ یار میں جانتا ہوں میں نے عید کے دن لوگوں کو روتے دیکھا، عید کے دن لوگوں کو روتے دیکھا، میں ملا، میں نے پوچھا رونے کی وجہ، اس نے کہا سب کچھ ہے، سوئیے بھی ہیں، میٹھا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں۔ میں نے کہا پھر کسی نے کچھ کہا نہیں، کہا نہیں اس لیے تو رو رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کاش آج ماں ہوتی جو ماتھا چوم کے کہتی میرے لال کسی کی نظر نہ لگے تو پھر عید ہو جاتی، پھر عید ہوتی ہے۔ یقین کریں ماں نہیں ہوتی تو عیدیں بھی پھیکی رہتی ہیں، اور ماں گھر میں ہو تو ہر دن عید ہوتی ہے، باپ موجود ہو تو ہر دن عید ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ماں باپ میرا سخت ہے، باپ سورج ہوتا ہے اور سورج کی فطرت گرم ہونا ہے، لیکن جس دن چھپ جائے اس دن اندھیرا ہو جاتا ہے، اس دن اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کبھی باپ سے ناراض مت ہونا، خدا کی قسم سب سے پہلے باپ ٹوٹتا ہے، تیرے سخت لہجے سے باپ ٹوٹتا ہے، تیری بے رخی سے باپ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نے چہرہ پھیر لیا نا، اسے 28 سال کی محنت ملاتی ہے، اسے وہ مزدوری کر کے منڈی میں کھڑا ہونا یاد آتا ہے، وہ روتا ہے یہ سوچ کر کے یار پڑوسی نے پیڑ بھی اس لیے لگایا تھا، گرمی ہوگی تو اس کے نیچے بیٹھوں گا، میں نے تو 28 سال اپنا لال پالا تھا، یہ سوچ کے پالا تھا جب بڑھاپے کی لاٹھی ساری ٹوٹ جائے گی تب میرا بیٹا میرا لٹھی بنے گا، جب میری کمر درد کرے گی میرا بیٹا میری کمر کی طاقت بنے گا۔ آج اس نے ہی اکیلا چھوڑ دیا، یار پھر وہ لاٹھی دیکھ کے روتا ہے کہ اس بیٹے سے تو میری لاٹھی بہتر تھی جو اپنی مرضی سے نہیں میری مرضی سے چلا کرتی تھی، جو کبھی چھوڑ کے نہیں گئی ہے۔ یار وہ کہا تھا کسی نے پیڑ امیدوں کا یہ سوچ کے کاٹا نہ گیا، پھل نہ آ پائیں گے اس پہ تو ہوا ہی دے گا۔ لوگ پھل نہ پیڑ لگاتے ہیں سائے کی نیت سے، باپ اولاد پالتا ہے مدد کی نیت سے، کبھی باپ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اگر کمر جھکتی دکھائی دے بغل میں ہاتھ ڈالنا، کہنا جھکنا نہیں، سنبھالنے کے لیے تیرا 28 سال کا بیٹا موجود ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ زندگی گزار کے ایسی زندگی گزار کے جاؤ، ان کی احسان اور ان کی قربانیاں یاد رکھنا۔ جب اولاد میں مڑتی ہے نا باپ کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے زمین تنگ ہو گئی، اس لیے اس درد کو بھی تم محسوس نہیں کر سکتے جو تمہارے تانوں پہ باپ کو ہوتا ہے، اور اس خوشی کو بھی تم سوچ نہیں سکتے جو تمہاری ترقی پہ باپ کو ہوتی ہے، سوچ نہیں سکتے۔ کبھی یہ مت کہنا میرا باپ میرے لیے کبھی نہیں رویا، باپ چونکہ گھر کا مضبوط ایک پلر ہوتا ہے، کیونکہ بنیاد باپ ہے، اگر وہ رو دیا سب کے سامنے تو گھر ٹوٹ جائے گا۔ روتا باپ بھی ہے لیکن کبھی کھل کے نہیں روتا، چھپ کے روتا ہے۔ کبھی یہ مت سمجھنا میرے لیے نہیں رویا، میرا باپ جو ہے کبھی رویا نہیں۔ میں اس دن لیٹ ہو گیا تھا، لوگ کہتے میں لیٹ ہو گیا تھا نا، میری ماں کبھی دروازے پہ کبھی بستر پہ
اور ابا بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. میں نے کہا قسم کھا کے بتا, اگر ماں بے قرار تھی تو نیند تیرے باپ کو بھی نہیں آئی ہوگی, نیند باپ کو بھی نہیں آئی ہوگی. اس لیے گھر میں بیویاں آئیں, اس کو پہلا سبق پڑھا دو, یاد رکھ میرے ماں باپ میری جنت ہے اور میں تیری جنت ہوں. اگر تو اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت کی حفاظت کرنا. یہ کہو اپنی بیوی سے, اگر تو اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت کی حفاظت کرنا. ہم یہاں کئی بار ہمارے باپ نے کہا بتا بیٹے کیا کھائے گا. مولانا سناد صاحب آپ بھی اتوار پر گھر جاتے ہوں گے, بچوں سے ملتے ہوں گے, آپ بھی پوچھتے ہوں گے بچوں بتاؤ عید آج کیا کھانا چاہو گے. ہر باپ اپنی اولاد سے پوچھتا تیری مرضی کا بنے گا. ایک بار کبھی باپ کو کھڑا کر ماں کو بیٹھا, پھر پوچھ بتاؤ آج تمہاری مرضی کا بنے گا. کبھی ان سے بھی کہنا تمہاری مرضی کا بنے گا, جو کہو گے وہ بنے گا. خدا کی قسم وہ تجھ سے خون نہیں مانگیں گے تیرا, جگر نہیں مانگیں گے تیرا, میدا گردہ نہیں لیں گے تیرا. وہ جو بھی کہیں گے خدا کی قسم یاد رکھنا وہ تیرے لیے سکون ہوگا, سکون ہوگا. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, باپ باپ ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, سب سے آدمی کب کب دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ 2 بار, اور 2 بار کب. نمبر 1 جب دنیا میں آتا ہے تو زیادہ لوگ اس کے منہ دیکھنے آتے ہیں. نمبر 2 جب دنیا سے جاتا ہے تو منہ دیکھنے لوگ آتے ہیں. نمبر 3 جب دولہا بنتا ہے بندہ تب لوگ دیکھنے کے لیے آیا کرتے ہیں. یہ خوشی کے موقع ہوتے ہیں جب سب کی نظر تجھ پہ ہوگی. یہ 3 موقع آئیں گے, ایک گزر گیا, یا دوسرا آنے والا ہے, یا دوسرا بھی گزر گیا, پھر تیسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا. میرے بھائی بس اتنا خیال جو میں کہنے رہا ہوں, بہت اور سے میری بات سن. یہ موقع آتے ہیں کچھ زندگی میں جس میں لوگ سب تجھے دیکھتے ہیں. میں نے ایسے خوشی کے موقع پہ بھی لوگوں کو روتے دیکھا ہے. کیوں جانتے ہو, جب بڑی خوشی ہوتی ہے اور کوئی اپنا بہت قریبی یاد آتا ہے نا تو پھر بندہ رو دیتا ہے. بہت خوشی کے موقع پہ بھی کسی اپنے کی یاد آتی ہے. اس لیے ہماری خوشیاں بھی ہمارے ماں باپ سے, ہماری ہمت بھی ہمارے ماں باپ سے, ہمارا عروج بھی ہمارے ماں باپ سے. نہیں, یہ بازو کی طاقت نہیں. دنیا ہمات کو جانتی ہے کہ میرا کمان نہیں, بلکہ وہ کہا تھا کسی نے بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں ماں نے تبا سمان چھوا. جب ماں اٹھاتی ہے تب بندہ اونچا ہوتا ہے. تو تیری ترقی کا سب سے بڑا پلر تیرے ماں باپ ہے. اپنی بیوی سے کہنا تیری جنت میں ہوں, میری جنت میرے ماں باپ. اگر اپنی جنت بچانی ہے تو میری جنت کا خیال کرنا ہے, میری جنت کا خیال کرنا. نصیب والے جنہیں نیک بیویاں ہیں. اور یہ نیک فیکٹری میں نہیں بنتی, یہ نیک بھی رب کے کرم سے بنتی ہے. رب جن پہ مہربان ہوتا ہے انہیں نیک بیویاں دیتا ہے. رشتہ کتنا پیارا ہے, کتنا اچھا اسلام نے کر دیا. انہا لباس لکم وانتم لباس لکم, تم ان کا لباس ہو تمہارا لباس ہے. لیکن ہم نے ایک دوسرے کے کپڑے نوچ ڈالے, ہم ایک دوسرے کو ننگا کرنے پہ لگے. بیوی سے عزت چاہنے میں لگا شوہر, میں اپنی بیوی کی برائی کر دوں لوگ مجھے اچھا سمجھے. نہیں بے وقوف, جو بیوی کی برائی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے یا چوراہے پہ کرتا ہے, سماج سنتا ضرور ہے لیکن کہتا ہوا جاتا بہت گندا آدمی ہے بھائی. کہتے کہ نہیں, بہت گندا آدمی ہے بھائی. اور یہ خوش ہوتا میں نے اپنی بیوی کے عیب بتا دیا, لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے, بیوی کو برا. بیوی تجھ سے بھی گزارش ہے شوہر کے اب صحیح دن میں بیان نہ کرنا. تکلیف کو کھٹ سے خون اٹھا کے ماں سے نہ کہنا میرے شوہر میں یہ کمی ہے, نبھاؤ اسے پھر دیکھنا کتنی عزتیں تجھے دیتا ہے. وہ نہیں سنا, وہ میں نے بزرگوں کو فرماتے سنا, وہ کسی شخص نے نہ بیٹی کا رشتہ کر دیا. بیٹیاں بھی یار کیسی بیٹیاں ہوتی ہیں, سب کی بات نہیں کرتا. کچھ تو باپ کو گریبان پکڑ کے کہتی ہے کہ 23 کلو کا فریج چاہیے. میں ان بیٹیوں کی بات نہیں کرتا, میں ان بیٹیوں کی بات کرتا ہوں جو باپ کے آنسو کی جگہ, پسینے کی جگہ اپنا خون بہانا چاہتی ہیں. ان بیٹیوں کی بات کرتا ہوں. کسی نے کر دیا بیٹی کا نکاح, آ گئی رخصت ہو کر کے, اور اس کا شوہر بیوی کے لائق نہیں تھا. پوری زندگی اس نے شوہر کے ساتھ گزاری, کسی کو احساس تک نہیں ہونے, احساس تک نہیں ہونے. جب قبر میں دفنایا گیا پورا قبرستان مہک رہا تھا, لوگ اکٹھا ہو کے آئے, یار بیوی تیری ہے بتا, ہمیں
تھا؟ اس نے کہا کوئی خاص عمل نہیں، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیری بیوی کی قبر کی مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون سی نوتی کی؟ اس نے کہا آج یہ راز کھولنا پڑ گیا، جو برسوں پرانا راز تھا آج میں کھول رہا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا میں بیوی کے لائق نہیں تھا، لیکن پوری زندگی اس نے میرے ساتھ گزار دی، یہ راز اپنی ماں تک سے نہ کہا، میری عزت بچا کے چلی گئی، گویا قبر کی مٹی کہہ رہی تھی جو بیٹیاں شوہر کی عزت بچا کے لاتی ہے اللہ قبر میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اتنی عزت دیتا ہے اس کی قبر کو مشک و عنبر کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ اگر چاہتے یہ ہو قبریں مہکے تو بیٹیوں شوہروں کی عزتیں کیا کرو، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ نمت میں کھولو، اب ہو گیا، اب ہم ہی کھولنے والے ہیں، بس توجہ کریں میرے بھائی۔ اس لیے بیٹیوں کو تعلیم کریں، اور تو بیویوں کو جا کے سمجھاؤ گے تو پھر اصلاح۔ اگر تم کہو گے اماد آیا تھا ایسے کہہ رہا تھا، وہ کہے گی تم سے بھی تو کہہ رہے ہیں، بات برابر، نہ تم عمل کرو نہ ہم عمل کرو، یہی تو مسئلہ ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے ہم اپنی بیٹیوں کی اصلاح کریں۔ وہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اعلان کر رہا تھا میں اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کروں گا، آج سے یہ میری بیٹی نہیں، یہ کہہ رہا تھا آج سے یہ میری بیٹی نہیں۔ آخر میں اس نے کہا تھا میں تمام باپوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سارے باپوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کون سی بات جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نے ایک غلطی جو کی ہے وہ تم نہ کرنا۔ کون سی غلطی؟ اس نے کہا بیٹی کو MBBS بنانا یا نہ بنانا، لیکن بیٹیوں کو مصطفیٰ کا دین ضرور سکھا دینا۔ اس نے کہا جس بیٹی کو 22 سال پالا وہ لڑکے کے ساتھ بھاگی اور کہتی ہے میرے باپ سے میرا کوئی رشتہ نہیں، کہنے لگا ایک غلطی کی تھی، میں نے بیٹی کو سب کچھ پڑھایا، دین نہیں پڑھایا تھا، کاش میں نے بیٹی کو دین پڑھایا ہوتا نا تو میری بیٹی بھی کنیز فاطمہ زہرا ہوتی، میری بیٹی بھی کنیز فاطمہ زہرا ہوتی۔ اس لیے میری گزارش ہے بیٹیوں کو دین پڑھاؤ، گھروں کے ماحول اچھے کرو، بہن بیٹیوں سے گزارش ہے میاں بیوی کے رشتے اچھے کرو، شوہر تھک کے آئے تو بیوی کی ذمہ داری ہے آگے بڑھ کے آئے، اس سے پہلے اپنی ضرورت کا سوال نہ کرے، اس کی ضرورت کا سوال کرے، پوچھے پانی چاہیے یہ کھانا چاہیے، کھڑی ہو جا اس کے آگے، بس اگر وہ مسکرا کے تجھے دیکھ لے گا اللہ تیرے سارے گناہ بخش لے گا۔ لیکن پہلے ہی پلان کرے بیٹی رہتی ہے، میں بات کرتا اگر اس نے آواز میں پکڑی ہوتی، ہاں بس میں دو باتیں اور کہہ دوں، پہلے ہی پلان رہتا آ جائے گا نا تو آج اس سے یہ بھی پوچھنا وہ بھی پوچھنا ہے، نہیں نہ کولڈ ڈرنک نہ شکنجی میں پیتا ہی نہیں ہوں، یہ مائک گڑبڑ کراتی ہوں، ہم بلائیں آتی ہیں تو ایسے ہی آتی ہیں، کہیں نہ کہیں تو بھائی صاحب سائیڈ ایفیکٹ پڑتا ہی، اگر اینٹی بائیوٹک بھی لوگے نا تو کہیں نہ کہیں نقصان ضرور کرتی ہے۔ مسئلہ جو ہے میں بتا دوں آپ کو، تو وہ پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے شوہر کو پریشان کرنے کی، نہ بیٹی اپنے شوہر کو پریشان نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا شوہر، تیری شوہر تیری عزت ہے، تیری شوہر تیرا شوہر تیری جنت ہے، کوشش کرنا اسے راضی کرنے کی، ضروری نہیں ہے کروڑ پتی ہوگی تب عزت کرے گا یا وہ کروڑ پتی ہوگا تب تو عزت کرے گی، نہیں شوہر غریب بھی ہے تو عزت کر، اللہ تیری قبر کو جنت کے محلات میں سے ایک محل بنا دے گا۔ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو، اس لیے اپنی عورتوں کے عیبوں پہ تم پردے ڈالو، بیٹیوں سے گزارش کروں گا اپنے شوہروں کے عیبوں پہ تم پردے ڈالو، اللہ تم دونوں کے عیبوں پہ قیامت میں پردے ڈال دے گا، پردے ڈال دے، بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے کرے، زندگی نے دیا ساتھ، پھروں کی ملاقات جب ہم رہا بھول کے رہیں گے، زندگی رکھی پھر ملیں گے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وعلیہ السلام علیکم۔